لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء الصلوات بھیجیں بر محمد حضرات، جشن شریکۃ الحسین بنام سید سجاد اور اس سال جناب علی اکبر علیہ السلام کے 1400 سال مکمل ہونے پر اس جشن کا آغاز گزشتہ سالہ کی طریقے سے ان سال بھی معین ہے، اور اس کے بانی مبانی مولانا ظفر الحسن صاحب اور انجمن سجادیہ کے تمام ارکان قابل فخر و مباحات ہیں کہ انہوں نے بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ اس پروگرام کو معین کیا اور مرتب کیا۔ حضرات، پروگرام کو معین کرنا اور مرتب کرنا یہ خادمین کا کام ہوتا ہے، لیکن اس کو کامیاب بنانا سامعین کا کام ہوتا ہے۔ اگر سامع کسی بھی پروگرام میں نہیں آئیں گے تو جتنے بھی خادمین ہوں گے ان کی دل شکنی ہوتی ہے۔ اس لیے خیر اس وقت تو ابھی افتتاحی منزل ہے، رات میں پروگرام جب شروع ہوگا تو تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وقت معینہ پر آ کر کے اس پروگرام کو کامیاب کریں، اس لیے کہ یہ پروگرام انجمن کا نہیں ہے، یہ پورے علاقہ اس سے سمجھا جاتا ہے، اور سمجھ کر کے اس کو لوگ دیکھتے ہیں نیٹ پر اور یوٹیوب پہ اور ہر جگہ جب جاتا ہے تو ہر آدمی دیکھتا ہے کتنے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ شریک ہیں۔ تو اس لیے پروگرام کو اگر کامیاب کرنا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ پروگرام کو مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں، خصوصاً ہمارے ارکان انجمن سجادیہ کی، کہ وہ ہر آدمی سے تھوڑا کنٹیکٹ رکھا کریں تاکہ لوگ اپنے وقت پر آ جایا کریں۔ اب دیکھیے اس وقت کوئی شاعر موجود نہیں ہے کہ میرے بعد کون پڑھے گا۔ چلیے ماشاءاللہ سے اچھی بات ہے، چونکہ مجھ کو تقریر بہت لمبی نہیں کرنا ہے۔ آج جناب علی اکبر علیہ السلام کے 1400 سال جو مکمل ہوئے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں کہ سن 43 ہجری کو جناب علی اکبر کی ولادت ہے، اور اس وقت 1443 ہجری چل رہا ہے۔ اس اعتبار سے جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کے پورے مکمل طور پر 1400 سال مکمل ہوئے، تو اس پر بھی ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں آپ جناب زینب اور جناب سید سجاد کا جشن منا رہے ہیں، اس کی بھی مبارکباد آپ سبھی لوگوں کی جانب سے، اپنی جانب سے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ایک بار نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات دیکھیں، جناب سید سجاد علیہ السلام اور جناب زینب اولیاء مقام، یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی اگر آپ سوانح حیات دیکھیں تو بڑی مصیبت زدہ دکھائی دیتی ہے، لیکن جو کام جناب سید سجاد اور جناب زینب اولیاء مقام نے کیا ہے، اسلام کو بچانے میں
کارمان اسلام اگر زینب و عابدی بیمار نہ ہوتے تو کربلا کے بعد سارا مقصد حسین کا پامال ہو جاتا. حسین کے مقصد کو پامالی سے بچانے کے لیے جناب سید سجاد اور جناب زینب اولیاء مقام نے حسین کے مقصد کو کامیاب کیا. اب مقصد حسین کا کیا تھا؟ اسلام بچانا. اسلام میں کیا ہے، دین میں کیا ہے، وہ پوری تقریر آپ مسلسل 4 مجلسوں میں 5 مجلسوں میں سن چکے ہیں کہ دین اسلام کیا چیز ہے، اس کو کیسے بچایا ہے. بہرحال جناب مظلوم کربلا کی ذات وہ ذات ہے جس نے اسلام کو بچانے کے لیے کربلا کے مقتل میں اپنی قربانی پیش کی ہے. لیکن یاد رہے جہاں پر جناب مظلوم کربلا نے اپنی قربانی دے کر اسلام کو بچایا ہے تو اس اسلام کو چادر جناب زینب نے اڑھایا ہے. اس لیے کہ عالم ارواح میں جو وعدہ کیا تھا وہ سب آپ کو معلوم ہے، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا. عالم ارواح کی ساری کیفیت آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد سب سے کلمہ توحید، کلمہ نبوت اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ اللہ کا ورد کروایا تو جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ اللہ کی الوہیت کا اقرار کر لیا، اور جس نے محمد رسول اللہ کہا وہ مسلمان ہو گیا. جس نے علی ولی اللہ کہا اس نے پورا مکمل کلمہ پڑھا. یہ عالم ارواح کی بات ہے. اب دنیا میں آنے کے بعد پیغمبر فرما دیتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے عالم ارواح میں جس نے جو اللہ کے سامنے وعدہ کیا ہے وہی وعدہ دنیا میں آ کے پورا کرتا ہے. جس نے کلمہ ادھورا پڑھا آج وہ ادھورا ہے، جس نے مکمل پڑھا وہ کلمہ مکمل پڑھ کے آج مسلمان ہو گیا. ایک صلوات بھیجے بر محمد اور آل محمد پر. تو اس میں ہم کو اور آپ کو شکایت کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم کم ہیں، فلاں زیادہ ہیں، فلاں زیادہ ہیں، فلاں کم ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. عالم ارواح میں جس نے جتنا کلمہ پڑھا ہے دنیا میں آنے کے بعد اتنا ہی مسلمان بنے گا. وہ ادھورا ہے تو ادھورا بنے گا، مکمل ہے تو مکمل بنے گا. لیکن یہ یاد رہے جو مکمل کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں. اسلام کو بچانے کے لیے جیسے اہل بیت علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں ویسے ہمیں بھی قربانیاں دینی ہیں، تب تو ہم سچے مسلمان اور مومن بن سکتے ہیں. ورنہ صرف زبانی دعویٰ تو ہوگا لیکن کمالات کو پانے کے لیے جب تک جان قربان نہیں ہوگی تب تک صحیح معنوں میں ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی. ایک صلوات بھیجے بر محمد اور آل محمد پر. آپ دیکھیں کہ اللہ اور اہل بیت علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم سے کیا چاہتے ہیں. اگر اہل بیت علیہ السلام ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی قربانی دے کر کے اسلام کو بچائیے تو ہم کو قربانی دینا ہے. مثلا آج سارے مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں، مومن جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے آوان و انصار میں ہو جائیں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نماز شب پڑھتے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا نہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں تو بہت سے افراد کہیں گے نہیں. بہت سے ایسے ارکان ہیں جو دین اسلام میں شامل ہیں لیکن ہم سے ادا نہیں ہو پا رہے ہیں. آپ بتائیے کہ اگر امام زمانہ کے آوان و انصار میں ہم اپنا نام شمار کروانا چاہتے ہیں تو کیا ہم جیسے ناقص انسان امام زمانے کے ناصرین میں آ سکتے ہیں؟ جب نہیں آ سکتے تو ہمیں ویسا بن کر کے دنیا کو دکھانا ہے. جدھر جائے ادھر دنیا سمجھ جائے کہ یہ اسلام والا ہے، یہ دین والا ہے، یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے. ایک صلوات بھیجے بر محمد اور آل محمد پر. صرف شعراء کی اللہم صلی اللہ جہاں شعراء کی ذمہ داریاں ہیں، علماء کی ذمہ داریاں ہیں، وہاں عوام کی بھی ذمہ داری ہے. شعراء اگر واقعی طور پر اصلاحی اور تبلیغی اشعار پڑھتے ہیں تو انہیں بھی عمل کرنا چاہیے. عالم اگر کوئی تبلیغی بات کہتا ہے اور اصلاحی بات بیان کرتا ہے تو اسے بھی عمل کرنا چاہیے. سامع کو تو عمل کرنا ہی چاہیے لیکن زیادہ تر دیکھا یہی جاتا ہے بیان کرنے والا بیان کر کے چلا جاتا ہے، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے باہر نکال دے. اس کا مطلب یہ ہے ہم صرف اور صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں، اخلاقی دعویٰ اور کرداری دعویٰ ہمارا بالکل نہیں ہے. ایک سوال بھیجے بر محمد اور آل محمد پر. جناب زینب اور جناب مظلوم کربلا نے یہی بتایا ہے کہ دیکھیے کربلا کے میدان میں جو قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی ہے، بڑی تفصیلی گفتگو اس کی ہے کہ امام حسین مظلوم کربلا نے صرف اپنی زینب اور اپنی بہن کو کیوں لیا ساتھ میں.
صرف مقصد جناب مظلوم کربلا کا یہ تھا کہ چونکہ پیغمبر کے زمانے میں اور عالم ارواح میں آقا حسین نے وعدہ کیا تھا کہ اے پروردگار تیرے دین کو بچانے کے لیے میں قربانیاں دوں گا، جو جو قربانی دینی تھی سارا وعدہ آقا حسین نے عالم ارواح میں اور پیغمبر کے زمانے میں کیا تھا، اور اس کے بعد جب سارا وعدہ کر لیا تو کرنے کے بعد کہا اے بہن زینب تم یہ بتاؤ کہ تم کیا کچھ اسلام پہ قربانی دے سکتے؟ کہا ہاں بھیا، آپ کی قربانی جس دن ختم ہو جائے گی اس کے بعد زینب کی قربانی شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ دین اسلام کو اگر پردے کی ضرورت ہوگی تو زینب اپنے سر کے چادر کو دے کر کے اسلام کو باپردہ بنا دے گی۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد اور آل محمد پر۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر زینب نے اپنی چادر اسلام کے لیے دی ہے تو ہم بے ردا ہو کر کے بازاروں اور سڑکوں پہ ٹہلیں، اپنی عورتوں کو گھمائیں، نہیں۔ اگر مقصد حسین سمجھتے ہیں اور جناب زینب الیا مقام کا مقصد سمجھتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کو باعفت اور باپردہ بھی بنانا ہوگا تاکہ تبلیغ دین بھی ہو سکے، اسلام کو لوگ پہچان بھی سکیں۔ ایک اور صلوات بھیجے بر محمد اور آل محمد پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے بس۔